اور اس کے ساتھ ہی میرے اور آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ اب ہمارے اگلے شاعر آج کی اس بزم کے صاحب صدارت اور پاکستان میں نعت و منقبت کے ایک نمایاں نام ہے، ان کا کلام عشق رسول کی روحانی جھلک پیش کرتا ہے۔ کھڑے ہو کر استقبال کریے۔ میں ان کے دو اشعار سناتا ہوں۔ خواب میں کاش کبھی ایسی بھی ساتھ پاؤں، خواب میں کاش کبھی ایسی بھی ساتھ پاؤں، آپ کو نعت سنانے کی سعادت پاؤں، آپ کو نعت سنانے کی سعادت پاؤں، سب سے آخر میں صحیح گر نہیں سب سے پہلے، سب سے آخر میں صحیح گر نہیں سب سے پہلے، شافی حشر تیری میں بھی شفاعت پاؤں۔ میری مراد جناب ریاض مجید صاحب۔ سامعین محترم اور منتظمین مشاعرہ، تمام میرے ساتھیوں نے بڑی تعریف کی ہے اور بہت کم تعریف کی ہے، آپ اس سے زیادہ کہ مستحق ہیں۔ میری عمر 83 سال ہے اس وقت تقریباً، اور دنیا کے بے شمار مشاعرے میں نے دیکھے ہیں۔ یہ عجیب مشاعرہ ہے، اور اتنے آپ داد آمادہ تھے اور اتنی آپ نے داد دی ہے اور اتنی صحیح شعروں میں داد دی ہے کہ مجھے بڑی خوشی کہ ایسے لوگ سننے والے موجود ہیں۔ تو اس کا اعتراف کریں گے بعد میں بھی، گھروں میں جا کے بھی، کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا آج کی نشست میں۔ نئے بچوں کو جو دیکھا، اتنے خوبصورت خیال تھے۔ واقعی منقبتیں ایسی ہونی چاہیے جس پہ شاعری فخر کر سکے۔ اصل میں نعت کو اور منقبت کو نعت خوانوں کے چنگل سے بچانے کی ضرورت ہے۔ نعت جو ہے وہ ایک ادب ہے، فن پارہ ہے، سکل اور جوہر کا نام ہے۔ اس میں اگر فنی تقاضے پورے نہ ہوں تو خالی عقیدت یا خالی اسماء کو جمع کرنے سے نعت اور منقبت نہیں بنتی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج کی شاعری جو ہے وہ انتہائی اچھے تلازمے اور سارے فکری محاسن لیے ہوئے تھی۔ میں نے آج سے 50 سال پہلے تقریباً PhD کی ہے نعت پہ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری نظر میں نعت کا سفر ہے پورا۔ تو نعت کا ذکر پرانے تذکروں میں نہیں ملتا، نعت خوانوں کا بھی نہیں ملتا۔ اس دور میں 1980 کے بعد تقریباً جو ہے نعت کو ایک صنف کے طور پہ مانا گیا، اس طرح منقبت کو بھی۔ ابھی ہم نے پچھلے 1-2 مہینے پہلے نعت جو رنگ ہے اس کا ایک منقبت نمبر نکالا ہے، اور 1-2 تیسرے بھی کروائے ہیں، منقبت بھی کروائے ہیں سارے۔ تو اگر یہ ایسی اچھی اچھی منقبتیں ہوں گی تو نعت ادبیات عالیہ کے عہدے پر خود فائز ہو جائے گی، اور اسے ادب میں وہی جگہ ملے گی جو غزل میں، نظم میں، افسانے میں، باقی چیزوں کو بھی ہے۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نعت کا ایک ہاریزونٹل سفر جو تھا وہ ختم ہوا، اور ورٹیکل سفر جا رہا ہے اوپر کی طرف۔ جس باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے ہمارے سرور صاحب نے، یہ سوچا گیا کہ بچوں کی نعتیں جو ہیں وہ الگ نہیں ہیں، اور بچے بھی بڑوں کی نعتیں پڑھتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، یہ ہیں، جبکہ ان کے جذبات ویسے نہیں تھے۔ تو ہم نے پوری ایک کتاب لکھوائی طاہر صاحب سے جس کا نام نعت اطفال ہے، کہ بچوں کی نعتیں کیسی ہونی چاہیے۔ میں مدینے جاؤں گا جب میں بڑا ہو جاؤں گا، کب مدینے جاؤں گا میں کب بڑا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہم نسائی نعتیں لکھ رہے ہیں کہ اوڑھنی میرے کھلے سر کی شفاعت اس کی، سر برہنہ ہوں میں دنیا میں وہ پردہ میرا، کہ خواتین جو پڑے سر پڑے سر ہیں۔ ہمارے جتنی بڑا آپ کا یہ دفتر جگہ ہے فیصل آباد میں، ایک ہمارا دیار نعت ایک بڑا ہی ایک جگہ ہے، ہمارے اظہر صاحب نے وہ بنائی، اور اس میں نعت پہ ہم ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، اور نعت کو کیسا ہونا چاہیے۔ 10-12 وہاں کمرے، آپ کبھی پورے کے پورے بھی تشریف لائیں تو ہمارے مہمان ہوں گے، اور ہم چاہیں گے ایسا منقبت کا مشاعرہ وہاں بھی برپا کریں اور آپ لوگوں کو بلائیں۔ کبھی آپ لائل کوٹ سے آپ گزرے تو وہاں ضرور ٹھہریے دیار نعت پہ۔ وہ اس میں نعت کی اکیڈمی ہے، اور اس میں آج کل ہم پرانے جو فلموں میں یا ریکارڈ گراموفون ریکارڈوں میں وہ بھی سب چیزیں جمع کر رہے ہیں، اور ایک کوشش کر رہے ہیں کہ نعت کے جو صالح اور اچھے عناصر ہیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے نعت نگار کہ اگر یہ نعت حضور کے سامنے پڑھی جائے تو وہ کیسا فیل کرے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو نعت کو آداب میں رکھیں۔ آج مجھے خوشی ہے کہ بہت اچھے مناقب پڑھے گئے، بہت ہی اچھے، بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی آپ اس میں متشدد رہے، معلوم ہوتے بڑے دکھی ہیں آپ بعض حلقوں کی طرف سے، اور علی پور والوں کو کافی دکھ کیا گیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نے بھی فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، کہ جب ہم حسد کرتے ہیں تو حسد میں ہم 2 قبریں کھودتے ہیں، ایک اپنے دشمن کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ کبھی حسد نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم ویسے ان گھروں میں پیدا ہوتے تو ہم بھی شاید ویسے ہی ہوتے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صالح رویے عطا کیے ہیں سارے، اور ہمارے لیے تمام کے تمام بہت محترم ہیں۔
آل سے بھی ان کی محبت مشکوک ہے جو صحابہ کا احترام نہیں کرتے. تو یہ سارے کے سارے ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے سارے. جب ہم مدینے کی مٹی کو، ہوا کو، درختوں کو، پتوں کو ان سے پیار کرتے ہیں تو جو لوگ ان کے بالکل قریب رہے انہیں کیوں نہ پیار کریں گے ساری باتیں ساری. تو پہلے تو ایک قطعہ جو ہے یہ کہ حب فرستادہ کبھی ایسے نہ دیکھے نہ سنے، آفرین زادہ کبھی ایسے نہ دیکھے نہ سنے، جیسے دیکھے ہیں ریاض حجی پور والے، داد آمادہ کبھی ایسے نہ دیکھے نہ سنے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ میں نے ابھی لکھا، ابھی جب کہ حب فرستادہ، جیسے انہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ نے تعریف کرنی ہے. حب فرستادہ کبھی ایسے نہ دیکھے نہ سنے، آفرین زادہ، جیسے اس کی پیدائش ہی آفرین اور تحسین کے لیے ہوئی ہے، کبھی ایسے دیکھے نہ سنے جیسے دیکھے ہیں ریاض آج ہری پور والے، داد آمادہ کبھی ایسے نہ دیکھے نہ سنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باقی یہ مجھے کیسٹ ملے گی تو میں انشاءاللہ اس پہ ایک لمبا مضمون بھی لکھوں گا. بہت اچھی نعتیں پڑھی گئی ہیں تو اس کو جب دیکھیں گے سامنے تو اس پہ مضمون لکھیں گے، اور نصابی ضروریات کے احتیاط ان مناقب کو ہم انشاءاللہ ان کی جمع آوری بھی کریں گے اور خود اسے چھاپیں گے بھی اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے تو. ہمیں بہت ہی خوشی ہوگی. آج ہم نے بہت اچھا ایک مشاعرہ سنا، اس کی یادیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گی. اور میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس پہ بہت لمبی باتیں ایک ایک نعت پہ کی جائیں، لیکن آفرین ہے آپ پہ بھی، اور آپ کے داد بھی ختم ہو چکی ہوگی، اس لیے میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کرتا ساری. اب یہ ان کے تعارف میں تھوڑا سا کرا دوں طاہر صاحب کا کہ انہوں نے 481 نعتیں جو ہے وہ غالب کی شاعری پہ اوپر لکھی ہیں. غالب کے پہلے شعر سے لے کے آخری شعر تک. جب غالب فوت ہوئے تو انہوں نے ایک دن پہلے شعر لکھا تھا کہ عزیزو دم واپسی اب سرے راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے. اس پر بھی لکھا. انہوں نے غالب کے تمام کلام پر، تمام رباعیات پر، تمام قطعات پر لکھا، اور وہ 481 نعتیں بنتی ہیں، اور ان لوگوں کو 4-5 کتابوں میں مرتب کیا غالب نام کے. اس کے بعد نعت اطفال لکھی. آج کل ہمارے ڈائریکٹر ہیں اس کے نعت دیار نعت کی، اور یہ سارا کام کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں غالب کے بعد ایسی غزلیں ہیں جس پہ نعت ہو ہی نہیں سکتی. غالب نے کہا ہے کہ دوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. اب یہ خالص ایک غزل کا شعر، اس میں نعت کیسے ہوگی کہ رکھتا ہے دوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں، رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں. انہوں نے کہا کہ کیا جناب والا کہ مجھ کو کرے جو دفن مدینے کی خاک میں، جی چاہتا ہے چوم لوں اس گورکن کے پاؤں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ کو کرے جو دفن مدینے کی خاک میں، جی چاہتا ہے چوم لوں گورکن کے پاؤں. اس طرح ایک ایک غزل جو ہے اس کو لے کے اس کو نعت آمادہ، نعت رنگ میں رنگنا بڑی بات تھی. اور غالب کے اندر پوٹینشیل بھی بہت تھا کہ غالب کے اندر ایسی زمینیں موجود تھی، اور غالب نے بہت خوبصورت نعت کے بھی کچھ شعر کہے. فارسی میں تو خیر کمال کے گئے. اس طرح وہ نعتیں بھی زندہ ہوئیں ان کی. پھر نعت اطفال، پھر ویسے 25-26 کتابیں. آج کل ان کا ایک اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا وہ، نہ شاید ہو. انہوں نے دیوان نعت کو اصوات کی بنیاد پہ مرتب کیا ہے. ہم عام طور پہ کرتے ہیں حروف تہجی کی بنیاد پہ دیوان کو. مثلا لا تکنا تو ہے، لا تکنا تو میں آخر میں الف آتا ہے، لیکن اس میں واو پہ اسے مرتب کرتے ہیں اس کو جا کے. انہوں کو ایک اصوات پہ کرنا چاہیے. اب لفظ تازہ ہے، تازہ کے آخر میں ہے ہے، تازہ الف کی طرح. ایک لفظ نگاہ بھی ہے، نگاہ میں ہے کی ساؤنڈ اور ہے اور تازہ میں اور ہے. تو انہیں تمام ممکن جو ہے نا آوازوں کو جمع کیا، اور آج بھی آتے ہوئے 1 2 3 500 قریب آوازیں دریافت کیں. ان پہ ان کا دیوان اصوات نعت جو ہے وہ مرتب ہو گیا ہے. اس کی فائنل کاپیاں نکل رہی ہیں کہ جتنے بھی اصوات ہیں ہماری، اس میں ایسے بعض لفظ آئے ہیں جو پہلی بار اردو میں آئے ہیں. پہلے عام طور پہ ہمارے دیوان تھے، میں نے 5-6 دیوان لکھے ہیں ہم دو کے بھی دوسرے، وہ 60-70 نعتوں پہ جاتے ہیں، الف بے کر کے ایک ایک کر لیتے ہیں. لیکن اصوات کی بنیاد پہ مرتب کرنا یہ بہت بڑا ان کا پورا سال لگ گیا ہے. اب اس کے بعد میں نے آج نے کہا ہے کہ آپ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ پورا ایک دیوان لکھیں، اور وہ آمادہ ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار آپ نے ہمیں بلایا تو یہ دیوان بکف آئیں گے. بہت اچھی بات ہے.
اس طرح بہت سی باتیں ہیں. اصل میں ہم تمام لوگ جو مل کے ہیں کوشش تو کرتے ہیں کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کوئی ہماری چیز پسند آ جائے. میرا ایک شعر ہے کہ ہم اہل نعت فروعات میں الجھتے نہیں، ہمیں تو ان کی محبت کو عام کرنا ہے. سبحان اللہ. یقین جانے کہ یہ جتنا جب تک قیامت ہے اختلاف امت میں رہیں گے، اس زمانے میں بھی رہے، ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو ان کے حال پہ سب کو چھوڑے. آپ اپنے لکھیں، اپنی تعریفیں کریں سب کی، اور جتنی بھی تعریف کر سکے آپ کریں. وہ ایک لفظ بھی ضائع نہ کریں کسی کے بارے میں. آپ یقین کریں کہ اگر ہم ان گھروں میں پیدا ہوتے جن میں وہ تھے تو ہم بھی شاید ایسے ہی ہوتے. انہیں چھوڑے. اب یہ اتنے بڑے بڑے جو ہیں نا وہ کتابوں کے اندر آ چکے ہیں، یہ ذاکروں سے اور جو غلط مولوی ہیں ان سے بچائیں اپنے آپ کو. بس محبت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے رسول کا کریں، صحابہ کا کریں، حضور کے غلاموں کا کریں، اور کوشش کریں محبتیں بانٹیں آپ. سبحان اللہ. اب میں کچھ اس میں نعت کے پہلے کچھ دو چار قطعے سناتا ہوں. ہے شب کا نصف سید نعت سرور کر رہے ہیں. ہے شب کا نصف سید نعت سرور کر رہے ہیں. آہا. ورق گلدار تنہائی منور کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے شب کا نصف سید نعت سرور کر رہے ہیں. ورق گلدار تنہائی منور کر رہے ہیں. تصور میں مواجہ کی فضا میں موتقف ہے. آہا. تصور میں مواجہ کی فضا میں موتقف ہے. بظاہر یہ ثنا پیرائی ہم گھر کر رہے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تصور میں مواجہ کی فضا میں موتقف ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بظاہر یہ ثنا پیرائی ہم گھر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ان کو دیکھ کر لکھنی ہیں ہوں گی کیسی نعتیں. جو ان کو دیکھ کر لکھنی ہیں ہوں گی کیسی نعتیں. وہ نعتیں جن کو جنت پر موخر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ان کو دیکھ کر لکھنی ہیں ہوں گی کیسی نعتیں، اور وہ نعتیں جن کو جنت پر موخر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور جی کہ رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول پاک کی شان کرم کو دیکھتے ہیں، بصد ہزار تشکر حرم کو دیکھتے ہیں. سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں مگر جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور کہتا ہے جی شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی. شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان شہر طیبہ میں نہیں دعوت عام آنے کی، شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی. جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے. جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے. باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں دعوت عام آنے سبحان کی، اللہ. سبحان اللہ. شرط ہے آپ کی جانب سے پیام آنے کی. جوتیوں کی جگہ آنکھیں بھی ادب سے رکھ دے. باب جبریل سے آگے نہیں کام آنے کی. واہ واہ واہ. اور جی پسے ہر پردہ توصیف یارب تو نکلتا ہے. پسے ہر پردہ توصیف یارب تو نکلتا ہے. نبی کی نعت میں بھی حمد کا پہلو نکلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پسے ہر پردہ توصیف یارب تو نکلتا ہے. نبی کی نعت میں بھی حمد کا پہلو نکلتا ہے. ثنائے روشنی میں دھیان روشن گھر کا رہتا ہے. ثنائے روشنی میں دھیان روشن گھر کا رہتا ہے. لکھوں صلی اللہ تو دل سے اللہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ثنائے روشنی میں دھیان روشن گھر کا رہتا ہے. لکھوں صلی اللہ تو دل سے اللہ نکلتا ہے. اور مجسم آیا تطہیر ہو تو ایسا ہو، ہمہ صحیفہ تنویر ہو تو ایسا ہو. تمام سابقہ پیغمبروں کے خوابوں کا گر ایک حاصل تعبیر ہو تو ایسا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجسم آیا تطہیر ہو تو ایسا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیفہ تنویر ہو تو ایسا ہو. تمام سابقہ پیغمبروں کے خوابوں کا
کر ایک حاصل تعبیر ہو تو ہے۔ تو ایسا ہو، سبحان اللہ سبحان اچھا، تصور غیر ممکن رفعت و شان محمد کا، تصور غیر ممکن رفعت و شان محمد کا، ابس ہے ڈھونڈنا جس طرح آدم کے ابوجد کا۔ آہا، سبحان اللہ سبحان اللہ تصور غیر ممکن، سبحان اللہ تصور سبحان غیر اللہ، ممکن سبحان اللہ رفعت و سبحان شان اللہ۔ محمد کا، ابس ہے ڈھونڈنا جس طرح آدم کے ابوجد کا۔ سکھائے صبح کن، اللہ نے اسما جب آدم کو سکھایا سب سے پہلے اسم آدم کو محمد کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تصور غیر ممکن رفعت و شان محمد کا، ابس ہے ڈھونڈنا جس طرح آدم کے ابوجد کا۔ سکھائے صبح کن، اللہ نے اسما جب آدم کو سکھایا سب سے پہلے اسم آدم کو محمد کا۔ سبحان اللہ اور کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، کوئی گن ہی نہیں سکتا، تیرے اوصاف نے کھولا برم اعداد و ابجد کا۔ سبحان اللہ کوئی سبحان لکھ ہی اللہ نہیں سبحان سکتا، اللہ۔ کوئی گن ہی نہیں سکتا، تیرے اوصاف نے کھولا اوصاف ابجد کا۔ اور جا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور سنا دیتا آپ کو کہ ہم اپنے شاہ سے الفت ازل سے رکھتے ہیں، فقیر نعت یہ دولت ازل سے رکھتے ہیں۔ رکھتے ہیں، مطاف شہر مدینہ ہے اپنی روحوں کا، آہا ہم اس زمین سے عقیدت ازل سے رکھتے ہیں۔ آہا، مطاف شہر مدینہ ہے اپنی روحوں کا، ہم اس زمین سے عقیدت ازل سے رکھتے ہیں۔ غلام ازل سے ہیں ہم اس نبی کے نسل بہ نسل، یہ سلسلہ یہ روایت ازل سے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ اور بات سر حشر ہو ظہور اس کا، وہ افتخار شفاعت ازل سے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اور سبحان اللہ۔ بات سر حشر ہو ظہور اس کا، وہ وہ افتخار شفاعت ازل سے ازل سے رکھتے ہیں۔ یہ اور بات انہیں روبرو نہیں دیکھا، ہم اپنے دل میں وہ صورت ازل سے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اور اللہ۔ بات، یہ اور بات انہیں روبرو نہیں دیکھا، ہم اپنے دل میں وہ صورت ازل سے رکھتے ازل سے رکھتے ہیں۔ ہیں، سبحان اور اللہ۔ انہیں خبر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں ریاض، وہ ہم پہ چشم عنایت ازل سے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ انہیں سبحان خبر ہے اللہ۔ کہ ہم ان کے امتی ہیں ریاض، وہ ہم پہ چشم عنایت ازل سے رکھتے ہیں۔ مثال خلد دھڑکتا ہے گنبد خضرا، آہا، مثال خلد مہکتا ہے گنبد خضرا، دلوں کے ساتھ دھڑکتا ہے گنبد خضرا۔ سبحان اللہ سمیٹ لائے ہیں آنکھوں میں منظر رخصت، اب آنسوؤں میں جھلکتا ہے گنبد خضرا۔ سبحان اللہ سبحان سمیٹ اللہ۔ لائے ہیں آنکھوں میں منظر رخصت، اب آنسوؤں میں جھلکتا ہے گنبد خضرا۔ مبارک اہل مدینہ کے ظاہر، مظاہرے کرتے مدینہ کے ظاہر ہو، تم کو کرم کی آنکھ سے تکتا ہے گنبد خضرا۔ سبحان اللہ مبارک کرتے مدینہ کے ظاہر ہو، تم کو کرم کی آنکھ سے تکتا ہے گنبد خضرا۔ نہیں جو عرش معلیٰ پہ لوح کرسی کی، وہ شان فرش پہ رکھتا ہے گنبد خضرا۔ سبحان اللہ سبحان نہیں جو عرش معلیٰ پہ لوح کرسی کی، وہ شان فرش پہ رکھتا ہے گنبد خضرا۔ خضرا۔ کسی مقام میں بھی ایسا مقیم نہیں ہوگا، آہا، اس افتخار میں یکتا ہے گنبد خضرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی سبحان اللہ۔ مقام میں بھی ایسا مقیم نہیں ہوگا، اس افتخار میں یکتا ہے گنبد خضرا۔ جو دعا جو مانگتے ہیں آپ کے وسیلے سے، ہتھیلیوں پہ چمکتا ہے گنبد خضرا۔ سبحان اللہ دعا جو مانگتے ہیں آپ کے وسیلے سے، ہتھیلیوں پہ چمکتا ہے گنبد خضرا۔ خلا سے دیکھیے تو خاتم زمین میں ریاض، نگی کی طرح دمکتا ہے گنبد خضرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منقبتیں جی کچھ جو ہے کہ اللہ رے وہ قرب رسالت شب ہجرت، آہا، اللہ رے وہ قرب رسالت شب ہجرت، تیری شب معراج محبت شب ہجرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رے وہ سبحان قرب اللہ۔ رسالت شب ہجرت، تیری شب معراج محبت شب ہجرت۔ انسان و ملک جس پہ کرے رشک ہمیشہ، آہا، دی تجھ کو خدا نے وہ فضیلت شب ہجرت۔ شب ہجرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان و ملک جس پہ کرے رشک ہمیشہ، دی تجھ کو خدا نے وہ فضیلت۔ فضیلت شب ہجرت۔ سر رکھ کے تیرے دانوں پہ وہ سویا ہوا تھا، آہا، سر رکھ کے تیرے دانوں پہ وہ سویا ہوا تھا، وہ مطلع خورشید رسالت شب ہجرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سر اللہ رکھ کے تیرے دانوں پہ وہ سویا ہوا تھا،
وہ وہ مطلع مطلع خورشید رسالت شب ہجرت مل سبحان مل اللہ کرے مل مل کفے افسوس کرے یاد عمر سا آہا مل مل کفے افسوس کرے یاد یاد عمر عمر سا سا آئی تیرے حصے میں وہ دولت شب ہجرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مل اللہ مل کفے افسوس کرے یاد عمر سا آئی تیرے حصے میں وہ دولت اللہ تیرے ساتھ تھا اور اس کا نبی بھی کیا حفظ و اما کی تھی وہ صورت شب ہجرت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے نہیں ہے یہ وہ ہوا رفتہ رفتہ ساتھ ان کے نہیں ہے یہ وہ ہوا رفتہ رفتہ ساتھ ان کے رفیق راہ تھا وہ لمحہ لمحہ ساتھ ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہے یہ وہ ہوا رفتہ 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 ساتھ ان ساتھ کے رفیق راہ تھا وہ لمحہ لمحہ ساتھ ان کے رہا شروع سے وہ ان کے ساتھ آخر تک آہا رہا شروع سے وہ ان کے ساتھ آخر تک قدم قدم وہ چلا رستہ رستہ ساتھ ان کے سبحان اللہ قدم سبحان قدم اللہ وہ چلا رستہ رستہ ساتھ ان کے وہ ان سے آج بھی ہے ہاتھ بھر کی دوری پر آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ ان اللہ سے آج بھی ہے ہاتھ بھر کی دوری پر رہا جو زندگی میں سایہ سایہ ساتھ ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ان سے آج بھی ہے ہاتھ بھر کی دوری پر رہا جو جو زندگی میں سایہ سایہ ساتھ ان کے سلوک و سیر کی حیرت سراؤں میں ہر جگہ سلوک و سیر کی حیرت سراؤں میں ہر جگہ ہے نام اس کا بھی اب شجرہ شجرہ ساتھ اس کے سبحان اللہ سبحان اللہ سلوک و سیر کی حیرت سراؤں میں ہر جا ہے نام اس کا بھی اب شجرہ 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 ساتھ ان کے صحبتیں رہے ہجرت کے سب مراحل میں تاہم رکاب وہی خطرہ خطرہ ساتھ ان کے تاہم رکاب وہی خطرہ خطرہ ساتھ ان کے بساط دی کی بنت حب کے تانے بانے میں آہا بساط دی کی بنت حب کے تانے بانے میں وہ بقیہ بقیہ رہا ریشہ ریشہ ساتھ ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بساط دی کی بنت حب کے تانے بانے میں وہ بقیہ بقیہ رہا ریچہ ریچہ ساتھ ان کے متن میں اسوے کے تاریخ کے حواشی میں متن میں اسوے کے تاریخ کے حواشی میں حوالہ اس کا بھی ہے صفحہ صفحہ ساتھ اس کے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان وہ ہٹی جو ہے اس نے لکھا ہے کہ حضور کے ساتھ ان کا زمانہ ایسے گزر گیا کہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کوئی اور زمانہ ہے ان کے ساتھ ہی وہ 2.5-1.5 سال جتنا ہی وقت ہے نا سارا متن میں اسوے کے تاریخ کے حواشی میں حوالہ اس کا بھی ہے صفحہ صفحہ ساتھ اس کے جڑا کچھ اس طرح صدیق سے رفیق کا لفظ جڑا کچھ اس طرح صدیق سے رفیق کا لفظ یہ لفظ خاص ہوا رفتہ رفتہ ساتھ ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہوا اللہ کچھ اس طرح صدیق سے رفیق کا لفظ یہ لفظ خاص ہوا رفتہ رفتہ ساتھ ان کے ریاض جلوت و خلوت میں رزم و بزم اندر ریاض جلوت و خلوت میں بزم و رزم اندر وہ ساتھ ساتھ رہا شانہ شانہ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور سن لی ہے چل بہت طریقے قربت رسول کی شب ہجرت ملی تجھے قربت رسول کی شب ہجرت ملی تجھے کب اور کو ملی ہے جو دولت ملی ملی تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ قربت رسول کا شب ہجرت ملی تجھے کب اور کو ملی ہے جو دولت ملی تجھے تو امت رسول کا سرخیل امتی سبحان اللہ سبحان امت اللہ رسول کا سرخیل امتی کیا افتخار کہتی فضیلت ملی تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ امت سبحان اللہ رسول کا سرخیل امتی کا افتخار کہتی فضیلت تجھے ہے پیش رو نبی سا تو پسرو عمر سا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر سا نبی سا تو پسرو عمر سا ہے وہ مرتبہ وہ شان خلافت ملی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر سا نبی سا تو پسرا عمر سا ہے سبحان اللہ وہ سبحان مرتبہ اللہ وہ شان خلافت ملی تجھے تو خطبہ ودا پہ مغموم ہو گیا تو خطبہ ودا پہ مغموم ہو گیا رمضان شنائے وقت بصیرت ملی تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ تو خطبہ ودا پہ مغموم ہو گیا رمضان شنائے وقت بصیرت ملی تجھے ہم سائے مرکز حضرت خوشا نصیب ہم سائے مرکز حضرت خوشا نصیب
بعد وصال کی بھی رفاقت ملی تجھے، سبحان اللہ بعد سبحان اللہ وصال کی بھی رفاقت ملی، سبحان اللہ راضی خدا بھی تو اس سے خدا کا رسول بھی، جنت کی زندگی میں بشارت ملی تجھے، سبحان اللہ راضی خدا بھی تو اس سے خدا کا رسول بھی، جنت کی زندگی میں بشارت ملی تجھے، ممتاز و منفرد ہے صحابہ کی صف میں تو، کب اور کو ملی ہے جو نسبت ملی تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ تجھ سے ہمیشہ خوش رہا ممدوح کائنات، کیا رشتہ کہتی شان فضیلت ملی تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ کو قبل ہے کہ سرکار کو ہے علم، جو آنے حب و شان ارادت ملی تجھے، کون اتنا ان کے نزد ہے جتنا قریب تو، تا حشر قرب شاہ کی دولت مجھے تجھے، کر ناز اپنی خوبی تقدیر پر ریاض، حضرت کی منقبت کی سعادت ملی تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو چار شعر اور ختم۔ وہ امیر خسرو کا ایک شعر ہے کہ اچھے سامنے مل جائیں تو ان کو فوراً اپنے شعر سنا دو، تو مجھے یہ کہ اتنے سننے والے پیارے پیارے جو سبحان اللہ سبحان اللہ تاریخ میں اہم ہیں وہ ساعات غار ثور۔ آپ دیکھیں کہ میں طاہر صاحب سے برا رہا تھا کہ 2 دن 3 دن 2 فرد بیٹھے ہیں اور کوئی اور بندہ شامل نہیں بیچ میں، اتنی بڑی تنہائی میں کیا کیا باتیں ہوں گی، کیا کیا تاثرات ہوں گے، کیا کیا کیفیت، یہ پورا ایک دیوان کا موضوع ہے پورا، اتنا وقت گزارنا، لمحہ لمحہ خطرہ بھی ہے، آگے امیدیں بھی ہے کہیں جانا ہے سارا۔ تاریخ میں اہم ہے وہ ساعات غار ثور، 2-3 دن کی وہ گزراکات غار ثور، سرگوشیوں میں رب سے کیا ہوگا کیا کلام، کس طور کی وہ ہوگی مناجات غار ثور، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرگوشیوں میں رب سے کیا ہوگا کیا کلام، کس طور کی وہ ہوگی مناجات غار ثور، جبریل بھی نہیں تھے جہاں پر نبی کے ساتھ، جبریل بھی نہیں تھے جہاں پر نبی کے ساتھ، صدیق سے تھی ایسی ملاقات غار ثور، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل بھی نہیں تھے جہاں پر نبی کے ساتھ، صدیق سے تھی ایسی ملاقات غار ثور، ابو بکر نے جو اخذ کیا ان کے قرب سے، ابو بکر نے جو اخذ کیا ان کے قرب سے، کہتے بیاں میں آئے وہ آنات غار ثور، سبحان اللہ کہتے بیاں میں آئے وہ آنات غار ثور، تھا اولی پڑاؤ وہ ہجرت کی راہ کا، باہر بیان سے ہے کرامات غار ثور، سبحان اللہ کہتے صدف کی طرح سنبھالے تھا دونوں در، چشمے دروں سے دیکھ مدارات غار ثور، اور باری ہے عمر خضر پہ تیری وہ ایک رات، باری ہے عمر خضر سے تیری وہ ایک رات، سبحان اللہ اے ہم جلیس سید سادات غار ثور، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باری ہے عمر خضر پہ تیری وہ ایک رات، اے ہم جلیس سید سادات غار ثور۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور پھر آپ سب کو شکریہ۔ سبحان اللہ